السلام علیکم، میں ہوں غوث سیوانی۔ جامع مسجد دلی کا نام آپ نے بار بار سنا ہوگا، لیکن اس کی ہسٹری کی طرف ہمیں تب خیال جاتا ہے جب یہ سنا جاتا ہے کہ اس کی سیڑھیوں کے نیچے مورتیاں دفن ہیں۔ ہم مورتیاں نہیں تلاش کریں گے، ہم اس کی ہسٹری کو ڈھونڈیں گے اور اس کی ہسٹری سے آپ کو واقف کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے ساتھ رشتہ برقرار رہے۔ تاریخی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے ہندو دیوتاؤں کی مورتیاں دفن ہیں، لہٰذا اس کا سروے کرایا جائے۔ یہ ایک فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن کا مطالبہ ہے۔ مسجدوں اور درگاہوں کے نیچے مندروں کی تلاش کا مطالبہ موجودہ بھارت میں ایک عام سیاسی ہتھ کنڈا ہے۔ اس کے لیے ثبوت اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے میں یہ سوال اہم ہو جاتا ہے کہ دلی کی جامع مسجد کیا واقعی کسی مندر کے ملبے پر تعمیر ہوئی ہے؟ کیا سچ مچ اس کی سیڑھیوں کے نیچے دیوتاؤں کی مورتیاں دفن ہیں؟ اس کا جواب ہے مسجد کی ہسٹری میں۔ مغل بادشاہ شاہجہاں نے جب دلی میں لال قلعہ اور شہر شاہجہاں آباد تعمیر کرایا تو اسی کے ساتھ اس نے عالی شان مسجد کی تعمیر کا خواب بھی دیکھا، جس کا نام مسجد جہانما رکھا۔ یہی اب جامع مسجد دلی کے نام سے مشہور ہے۔ شاہجہاں آباد کو ہی اب پرانی دلی کہتے ہیں۔ جامع مسجد کی تعمیر 1656 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ یہ بھارت کی بڑی اور مشہور ترین مسجدوں میں شامل ہے۔ جس جگہ مسجد تعمیر کی گئی تھی وہاں ایک بنجر قسم کی پہاڑی تھی۔ یہ پہاڑی خالی تھی اور اب پوری طرح مسجد کے نیچے چھپ چکی ہے۔ تب یہاں آبادی بھی نہیں تھی، مگر اب یہ راجدھانی دلی کا سب سے بھیڑ بھاڑ والا علاقہ ہے۔ مسجد کے اندر اور باہر لوگوں کا ازدحام رہتا ہے۔ مسجد میں نمازیوں کے علاوہ بڑی تعداد میں ٹورسٹ بھی آتے ہیں۔ جامع مسجد اپنے دور کی سب سے بڑی مسجد تھی اور اس کے صحن میں 25,000 سے زائد نمازیوں کے لیے جگہ ہے۔ اس کی تعمیر پر صدیوں پہلے 10 لاکھ روپے کی لاگت آئی تھی، جو آج کے حساب سے اربوں روپے ہیں۔ مسجد کی عمارت بہت عالی شان ہے۔ اونچے اونچے گنبد اور مینار ہیں۔ میناروں کے اوپر چڑھ کر دور دور تک شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ کسی دور میں یہ مینارے قطب مینار کے بعد شہر کی سب سے اونچی عمارت تھے۔ صحن کے بیچ وضو کرنے کے لیے ایک حوض ہے جس میں ہمیشہ پانی بھرا رہتا ہے۔ مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر 3 بڑے بڑے گیٹ ہیں جو آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں۔ ویسٹرن گیٹ کو شاہی دروازہ کہا جاتا تھا، جس سے شاہ جہاں اور دوسرے مغل بادشاہ مسجد آیا کرتے تھے۔ جامع مسجد 261 فٹ لمبی اور 90 فٹ چوڑی ہے، جبکہ میناروں کی بلندی 130 فٹ ہے۔ مسجد کے بارے میں سر سید احمد خان نے اپنی کتاب آثار السنادید میں لکھا ہے کہ شہاب الدین محمد شاہجہاں بادشاہ نے اس مسجد کو بنایا ہے کہ لطافت اور نزاکت، خوبی اور خوشنمائی اس کی بیان سے باہر ہے۔ آدمی کی طاقت نہیں کہ اس کو بیان کر سکے۔ ایسی خوش قطع اور خوشنما مسجد روئے زمین پر نہیں ہے۔ سر سے پاؤں تک ایک رنگ کی سنگ سرخ کی ہے اور اندر سے اجارہ تک سنگ مرمر کی اور جا بجا سنگ سرخ میں سنگ مرمر کی دھاریاں اور سنگ موسیٰ کی پچی کاری کی ہوئی ہے۔ برج اس کے تمام سنگ مرمر کے ہیں اور اس میں سنگ موسیٰ کی دھاریاں بنی ہوئی ہیں۔ بریٹانیکا میں لکھا ہے کہ اس مسجد کو تقریباً 5,000 کارکنوں اور مزدوروں نے مل کر بنایا تھا۔ بنیادی تعمیراتی مواد سرخ ریت کا پتھر تھا، لیکن کچھ سفید سنگ مرمر بھی استعمال کیا گیا تھا۔ جامع مسجد کے تعلق سے بہت سی داستانیں بھی مشہور ہیں جن کے سورسز کم ملتے ہیں مگر کہیں اور سنی جاتی رہی ہیں۔ مشہور ہے کہ جب شہنشاہ شاہجہاں لال قلعہ اور شاہجہاں آباد بنوانے میں مصروف تھا تو اس نے دلی میں ایک عظیم الشان مسجد کی تعمیر کا بھی سوچا۔ برسوں تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ مسجد کی شکل کیا ہو اور ڈیزائن کیا ہو، تاہم ایک رات بادشاہ نے خواب میں ایک خوبصورت مسجد دیکھی جسے اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے اشارے کے طور پر لیا، لیکن جب وہ بیدار ہوا تو اس کے ذہن میں اس کے خواب کی تصویر مٹ گئی۔
شاہ جہان بہت اداس تھا۔ اپنے الجھن کے عالم میں اس نے اپنے دربار میں فوری طور پر ایکسپرٹس کو بلایا اور خواب بیان کیا۔ انہوں نے اس خواب پر طویل بحث کی، لیکن وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ بالآخر شاہ جہان نے اپنے دیوان سعد اللہ خان کو حکم دیا کہ وہ عوام کے سامنے ایک آرڈیننس کا اعلان کرے، جس میں کہا گیا کہ جو کوئی مسجد کا نقشہ یا ڈیزائن پیش کرے گا اسے بادشاہ کے خزانے سے بہت زیادہ انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد بادشاہ کو بہت سارے ڈیزائن اور نقشے پیش کیے گئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی پسند نہیں آیا۔ آخر میں فضل خان نام کے ایک شخص نے ڈیزائن پیش کیا۔ یہ نقشہ بادشاہ کو پسند آیا اور فضل خان کو انعام دینے کا شاہی حکم ہوا، لیکن فضل خان نے کہا کہ وہ انعام قبول نہیں کرے گا۔ اس کے مرشد حضرت خواجہ سید ابوالقاسم سبزواری المعروف ہرے بھرے شاہ کے حوالے انعام کیا جائے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، انعام ہرے بھرے شاہ کو دیا گیا اور انہوں نے بادشاہ کو دعائیں دیتے ہوئے انعام فضل خان کو عطا کیا۔ مسجد کی تعمیر کے بعد شاہ جہان کو ایسے شخص کی تلاش تھی جو دینی علوم میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ دیندار اور متقی بھی ہو، جو مسجد کی امامت کے فرائض انجام دے۔ ایسے میں بخارا سے ایک بڑے عالم دین عبدالغفور شاہ بخاری کو ازبکستان کے شہر بخارا سے بلایا گیا۔ انہیں 1656 میں مسجد کا پہلا امام مقرر کیا گیا۔ عبدالغفور بخاری کی اولاد میں اب بھی امامت کا عہدہ برقرار ہے۔ موجودہ امام مولانا احمد بخاری اس مسجد کے 13ویں امام ہیں۔ جامع مسجد جب سے تعمیر ہوئی ہے اب تک ہندوستانی مسلمانوں کے آئیکن کی حیثیت رکھتی۔ اس سے وابستہ بہت سے واقعات ہیں۔ مسجد کے زینے پر حضرت ہرے بھرے شاہ اور سرمد شہید کی قبریں بھی ہیں، جبکہ مسجد کے ٹھیک سامنے مولانا ابوالکلام آزاد کی قبر ہے۔ یہ قبریں ہی نہیں بلکہ کئی طرح کے ہسٹوریکل ایویڈنس بھی ہیں۔ جامع مسجد دلی کی تاریخ صرف ایک ایپیسوڈ میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ اگلی ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، لیکن ہمیں آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ خدا حافظ۔